وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہر وقت ضرور ہونی چاہیے۔ کون سی؟ یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے۔ کس کی طرف بلائے؟ نیکی کی طرف۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو نیکی کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف اور اچھے کاموں کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکیں، منع کریں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، ساتھ ہی رب کائنات اگلی آیہ مبارکہ آیہ نمبر 105 میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا۔ اب بہت اہم بات رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، جو آپس میں فرقوں میں بٹ گئے۔ کس میں بٹ گئے؟ فرقوں میں۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور واضح نشانیاں آ جانے کے بعد، واضح نشانیاں آ جانے کے بعد وہ آپس میں، دیکھیے جب کسی کے پاس علامتیں نشانیاں آ جائیں، کسی کو دلیل مل جائے کسی کے ثبوت کی، تو اس کے بعد اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی، اختلاف ختم ہو جاتے ہیں۔ نشانیاں اور علامتیں دکھائی جاتی ہیں ایک مرکزی نقطہ پر اکٹھا کرنے کے لیے، ایک مرکز و محور پر لانے کے لیے، اختلافات مٹانے کے لیے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح علامتیں اور نشانیاں بھی بھیج دیں تاکہ یہ آپس کے اختلافات کو مٹائیں، اور جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں وہ ایک جگہ پر، وہ ایک بنیادی مرکز پر اکٹھے ہو جائیں، واضح علامتیں آنے کے بعد، تو رب کائنات نے فرمایا ان لوگوں کی مانند نہیں ہو جانا جو آپس میں فرقوں کے اندر بٹ گئے، ٹولیوں میں بٹ گئے، گروہوں میں بٹ گئے، اور انہوں نے واضح علامتیں آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب رب کائنات نے تیار کر رکھا ہے، بڑا عذاب ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے، قبول کرنے، حق بات کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے مالک کائنات فرما رہا ہے اگلی آیہ مبارکہ میں کہ قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے اور چمکدار ہوں گے، سفید ہوں گے، اور دوسری قسم کے لوگ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، جن کے چہرے تاریک ہوں گے۔ مالک کائنات نے آیہ نمبر 106 میں ارشاد فرمایا، ذرا قریب قریب ہو جائیے، ذرا آپ بھی اگلی صف میں آ جائیں، پیچھے والے بھی آگے، تاکہ بعد میں جو احباب آئیں ان کے لیے آسانی ہوتی رہے۔ آج موسم کی وجہ سے ہم بھی تھوڑے لیٹ ہو گئے اور احباب بھی لیٹ ہیں، تو جو ہیں وہ آگے تشریف لائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن، جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے۔ بیض، انڈے کو بھی کہتے ہیں، اور انڈے کو بیض اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ کون سا ہوتا ہے؟ سفید۔ تو رب کائنات نے فرمایا یوم تبیض وجوہ، کہ اس دن کئی چہرے سفید ہوں گے، یعنی روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے،
وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، سواد سے، اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، کئی چہرے سیاہ اور تاریک ہوں گے، کالے ہوں گے۔ اب وہ مالک کائنات آگے کالے چہروں والے کون ہوں گے؟ کیا وہ کافر ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، بوذسٹ ہوں گے؟ کون ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ بڑی توجہ کی طالب ہے یہ بات جو مالک کائنات فرما رہا ہے۔ اب صاحب آپ بھی توجہ کیجئے گا، رب کائنات فرما رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے مالک کائنات فرمائے گا، ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ یہ الفاظ یہ توجہ دلاتے ہیں اور ان سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ بارڈر سے پار والے کافروں کی طرح نہیں ہیں۔ یہ جس طرح کے انڈیا میں ہندوز ہیں ان کی طرح کے کافر یہ نہیں ہیں، غیر مسلم جو ہیں ان کی طرح کے کافر نہیں ہیں۔ یہ کافر ڈیفرنٹ ہیں۔ اور کون ہیں؟ مالک کائنات فرما رہا ہے اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا؟ بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد۔ پتہ چلا یہ ان کافروں کی بات ہی نہیں جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، ان کافروں کی بات ہی نہیں ہے جو مسلمان سرے سے ہوئے ہی نہیں، بلکہ کن کی بات ہے؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان کہلائے، مسلمانوں میں ان کی زندگی بسر ہوئی، مسلمانوں میں اٹھتے بیٹھتے رہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے رہے، اور مسلمانوں میں ان کی موت ہوئی، لیکن ہیں کافر۔ ہے نا تعجب کی بات؟ یعنی کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، مسلمان کہلائے، مگر کلمہ پڑھنے کے باوجود رب کائنات فرما رہا ہے اکفرتم بعد ایمانکم، کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ تو اب اگر ایسا کیا ہے تو پھر تمہیں اس کی کوئی پنش بھی تو ملنی چاہیے، سزا بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ فرمایا فذوقوا العذاب، تو اب ایمان لانے کے بعد کفر کرنے کی وجہ سے یہ عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، یہ اس کفر کرنے کی وجہ سے ہے۔ اب اس عذاب کا بھی مزہ چکھو جو ایمان لانے کے بعد ہدایت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملنے کے بعد بھی تم رائے راست سے بھٹک گئے، تمہارے اعمال درست نہ رہے، تمہارے اخلاق درست نہ رہے، تمہارا کردار اچھا نہ رہا، اور تم رائے راست سے بھٹکے اور ایسے کفر کر بیٹھے کہ تم کلمہ پڑھنے کے باوجود رب کائنات نے فرمایا کہ کافر ٹھہرے۔ کلمہ پڑھا مگر کافر ٹھہرے، تو اب عذاب تمہارا مقدر ہے، عذاب کو چکھو۔ اور یہ اس لیے ہے کہ تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ اب یہاں پر یاد رکھیے کہ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر کیا ان کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں بولیے؟ دو۔ ایک قسم کے کافر وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، پھر کفر کیا، اپنے اعمال میں گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے، رب تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے چلے گئے اور کفر کر بیٹھے، مگر ان کا وہ کفر، وہ گناہ، وہ نافرمانیاں، وہ لرزشیں، وہ خطائیں جن کی وجہ سے ان کے ایمان کی دولت وہ ماند پڑ رہی تھی، وہ ایک طرف، لیکن ان کے دل کے اندر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت موجود تھی، حضور کا ادب موجود تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ان کا قائم تھا۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی تو وہاں پر وہ سر تسلیم خم کر لیتے اور ان کی محبت، ادب اور احترام ان کے دل میں جاگزی رہتا۔ وہ گناہ بھی کرتے، نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اتنی بدبختی کے باوجود وہ ابھی اس انتہا کو نہیں پہنچے تھے کہ ایمان کی وہ شمع جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق کی وجہ سے ان کے سینوں میں قائم تھی وہ بالکل ختم ہو جاتی، بالکل ختم نہ ہوئی تھی۔ اتنا تعلق ان کا دین کے ساتھ رہ گیا تھا کہ جب نبی کی بات آتی تھی تو وہ مستانہ وار مچل اٹھتے تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت صاحب کی آپ نے اپنے پاس سے بات کر دی یا یہ محبت بھری بات کر دی، کہیں کوئی ثبوت ہے؟ تو بالکل یہی سورہ آل عمران، ہم آیا نمبر 106 پڑھ رہے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ آیا نمبر 85-86 پہ ذرا جائیے اور غور کیجئے۔ تیسرے پارے میں یہ گزر چکی ہیں آیات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہاں پر ان دو طرح کے کافروں کی بات ہوئی، فرمایا کیف یہدی اللہ، یعنی قرآن کی تفسیر ہم قرآن سے کر رہے ہیں، کوئی اپنی بات نہیں کر رہے، تاکہ ہماری ملت کے جوانوں کے عقائد درست ہوں۔ فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، وہاں پہ بھی یہی بات ہوئی، اکفرتم بعد ایمانکم، یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، رب کائنات ان لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے گا کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ایمان لانے کے بعد بولیے کفر کیا۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور اس امر کی گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں، کہ ان الرسول حق، کہ اللہ کے رسول کیا ہیں؟ بولیے حق ہیں۔ اب جہاں رسول اللہ کے حق ہونے کی بات کی، سوال یہ ہے کیا ایک بندہ مومن جب کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کے حق ہونے کی، اس کی توحید کے حق ہونے کی گواہی نہیں دیتا؟ دیتا ہے۔ ارکان اسلام کی گواہی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ قیامت کے دن کی گواہی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ملائکہ کی گواہی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ آسمانی کتابوں کی گواہی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ پھر موت کی گواہی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ موت کے بعد دوبارہ سے جی اٹھنے کی گواہی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ دیتے ہیں۔ پھر قیامت کا دن بپا ہونے کی گواہی دیتے ہیں، قضا کے خیر ہونے کے اور شر ہونے کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ اس سب کے باوجود یہاں نہ رب کائنات نے شہادت توحید کی بات کی، نہ شہادت ملائکہ کی بات کی، نہ شہادت بالکتب کی بات کی، رب کائنات نے یہاں کسی اور گواہی کی بات نہیں کی۔ فرمایا کہ وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، وہ اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ رسول حق ہیں، رسول حق ہیں، اس امر کی گواہی دیتے ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھی۔ اب جنہوں نے تو اس بات کی گواہی دی انہوں نے اپنے ایمان کی دولت اس گواہی کی وجہ سے بچا لی، اور جنہوں نے یہ گواہی دینے کے بعد اس کا پاس نہ رکھا، اس کو پسے پشت ڈال دیا، تو ان کے لیے رب کائنات آگے فرما رہا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ رب کائنات ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں فرماتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، رب کائنات فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان پر ان علیہم لعنت اللہ،
ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، والملائکتی اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، والناس اجمعین اور سارے کے سارے لوگوں کی بھی ان پر لعنت ہوتی ہے۔ اور فقط یہی بات نہیں، اور یہ لعنت یہ ٹمپریری بھی نہیں ہوتی، یہ فار ایور ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا خالدین فیہا، یہ ہمیشہ کے لیے وہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، اور یہ ایسا عذاب انہیں دیا جائے گا لا یخفف عنہم العذاب، ان پر عذاب کی ذرہ برابر بھی تخفیف اور کمی نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کی طرف رب کائنات نظر کرم فرمائے گا۔ یہ پہلی قسم کے کافر ہوئے جنہوں نے گواہی دی، جو ایمان لائے، کلمہ پڑھا، پھر جہاں باقی گواہیاں دی، شہادت توحید دی، جہاں شہادت بالملائکہ دی، جہاں انہوں نے کتاب آسمانی کتابوں کی گواہی دی، باقی امور کی جہاں پر گواہی دی، ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق ہونے کی بھی گواہی دی۔ جب رسول اللہ کے حق ہونے کی گواہی دی تو جس طرح وہ گناہ کرتے چلے گئے، گناہوں کی گھاٹی میں گر گئے اور کفر والے اعمال کرنے لگے، تو پھر انہوں نے اس گواہی کو بھی پس پشت ڈال دیا کہ ہم نے رسول اللہ کے حق ہونے کی گواہی دی۔ تو جنہوں نے ایسا کر لیا، اب ان کے لیے رب کائنات نے فرمایا ان پر اللہ کی بھی لعنت، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت، اور تمام بنی نوع انسان کی بھی ان پر لعنت ہے، اور وہ اس لعنت کے گڑھے میں خالدین فیہا فار ایور رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان پر عذاب کی تخفیف بھی نہیں کی جائے گی، کمی بھی نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کی طرف نظر شفقت کی جائے گی، الا الذین تابوا، اب سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے باقی سارے معاملات کو پس پشت ڈال دیے، گناہ کیے، کفر والے اعمال کیے، سارے کام کر کے اپنے اعمال کی دولت کو ضائع کر دیا، سب کچھ کیا، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید کی، آقا کی رسالت کی جو گواہی دی تھی، اس گواہی کے ساتھ آقا کے حق ہونے کی جو گواہی دی تھی اس پر قائم اور دائم رہے، گناہگار تھے، گناہ کرتے رہے، نافرمانیاں کی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق ہونے کی گواہی اس کو ماند نہیں پڑنے دیا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ کافروں کی دوسری قسم ہے۔ کن کافروں کی؟ جو کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کر بیٹھے، ان کی ایک قسم وہ تھی کہ جنہیں توفیق توبہ نہ ملی، اور وہ تھے جو اس گواہی کو بھی بھول گئے تھے کہ میرا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہے، اس تعلق کو بھی بھول گئے، اس حد تک گناہوں میں چلے گئے۔ مگر جن کے ہاں اس گواہی کی، اس شہادت کی کہ رسول حق ہیں، اس کا پاس رہا، گناہگار ہونے کے باوجود اس شہادت کو انہوں نے تسلیم کیا، اور ہمیشہ دل کے اندر کسی نہ کسی کونے میں یہ چنگاری جلتی رہی، رب کائنات انہیں پھر توبہ کی توفیق دے دیتا۔ کیا کرتا ہے بولیے؟ توفیق توبہ ملتی ہے نسبت رسالت کی وجہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے۔ گناہگار تھا تو کوئی بات نہیں، مگر رب کائنات نے فرمایا الا الذین تابوا، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، جنہیں توفیق توبہ مل گئی، بعد ذالک، اپنی ایمان کی دولت کو کفر میں بدلنے کے بعد توفیق توبہ مل گئی، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، توبہ بھی کر لی، اعمال کی اصلاح بھی کر لی، تو رب کائنات پھر ان کے لیے بڑا کریم ہے۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، وہ مالک کائنات بڑا غفور الرحیم ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ
جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کر لیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اور آقا کی گواہی اور اس شہادت کو بھی بھول گئے، تو رب کائنات نے فرمایا ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، پھر توبہ نہ کی، توفیق توبہ نہ انہیں ملی، کفر میں بڑھتے چلے گئے، کفر بڑھتا چلا گیا۔ رب کائنات فرما رہا ہے کہ پھر اپنی موت سامنے دیکھ کر عین ممکن ہے کہ اس وقت اسے خیال آ جائے کہ توبہ کر لوں۔ فرمایا ایسے بندے کی کہ جو ایمان کی دولت ہی بیچ بیٹھا، ضائع کر بیٹھا ایمان لانے کے بعد، تو رب کائنات نے فرمایا لن تقبل توبتہم، رب کائنات فرماتا ہے کہ ان کی توبہ بھی پھر قبول نہیں کی جاتی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، دو طرح کی چہرے والوں کی بات ہوئی ہماری سٹارٹ میں کہ قیامت کے دن دو طرح کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہہم وتسود وجوہ، کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور سیاہ چہرے والے وہ لوگ ہوں گے اکفرتم بعد ایمانکم، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہوگا اور انہیں توفیق توبہ بھی نہ ملی ہوگی۔ ان لوگوں کی پھر دو قسمیں میں نے بتا دی، ایک وہ کہ جن کے دل میں ایمان کی شمع ماند نہیں پڑتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی چنگاری کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں جل رہی ہوتی ہے، گناہگار ضرور ہوتے ہیں، کفریہ اعمال ضرور کیے ہوتے ہیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے انہوں نے اگرچہ اپنی جانوں پر ظلم کیا، کفر کر بیٹھے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے انہیں توفیق توبہ میسر آ جاتی۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جنہیں توفیق توبہ نہیں ملتی، جنہیں توفیق توبہ نہیں ملتی اور توبہ نہیں کرتے، رب کائنات نے فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب عذاب کو چکھو جو کچھ تم نے کفر کیا اس کے سبب۔ تو پہلے تو ان کا ذکر ہو گیا جن کے سیاہ چہرے تھے، اب آگے روشن چہرے والوں کا ذکر ہے۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، پھر وہ خوش نصیب جن کے چہرے روشن ہوں گے، جن کے چہرے بولیے روشن ہوں گے۔ بھائی روشن چہرے جو چاہتے ہیں وہی بولیں گے نا، جو نہیں چاہتے نہ بولیں، ان پر پابندی تو نہیں۔ جن کے چہرے روشن ہوں گے، اب وہ کون ہوں گے؟ وہ خوش نصیب ہوں گے، رب کائنات نے فرمایا ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت کی گود میں ہوں گے، اللہ کی رحمت کی جھولی میں ہوں گے، گود میں ہوں گے، اس کی رحمت میں وہ تیر رہے ہوں گے، اس کی رحمتوں میں غوطہ زن ہوں گے۔ اور پھر جس طرح کفر کرنے والے ہمیشہ لعنت اور عذاب میں رہیں گے، ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، اسی طرح جن کے چہرے روشن ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے، ایمان کی دولت ان کے پاس ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق درست ہوگا، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کی رحمت سے سیراب ہوں گے، اللہ کی رحمت سے لطف اندوز ہوں گے، اور اللہ کی رحمتوں میں وہ تیرتے ہوں گے۔ تو وہ ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ کی رحمتوں میں وہ سیر کرنا ان کا ٹمپریری نہیں ہوگا، وہ فار ایور ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ہم فیہا خالدون، کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر نتلوہا علیک بالحق، آپ پر حق کے ساتھ
پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اللہ دنیا والوں پر بولیے ظلم نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ جو کام بھی ہم کرتے ہیں وہ مالک ان کا نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ان کا مشاہدہ کر رہا ہے، پھر وہ سارے کے سارے امور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کل قیامت کے دن اس کے پیش ہوں گے۔ جو گناہ کرنے والا ہے، بدکاری کرنے والا ہے، وہ بھی ایک پلڑے میں کھڑا ہوگا۔ جس نے گناہوں کی وجہ سے کفر کر لیا اور کافرانہ اعمال کر لیے اور اسے توفیق توبہ بھی نہ ہوئی، وہ بھی ایک طرف کھڑے ہوں گے، اور دوسری طرف وہ ہوں گے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنے اعمال کی، اپنے من کی اصلاح کر لی، وہ ہوں گے۔ اور پھر ان لوگوں کا شمار ان اللہ کے نیک بندوں میں ہو جائے گا جن کے چہرے سفید ہوں گے اور روشن ہوں گے۔ جنہیں توفیق توبہ نہیں ملی ہوگی ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اپنے من کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے احوال کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اٹھتے بیٹھتے یہ تصور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور ہو جائے تو جب مالک دیکھ رہا ہے تو وہ ہوا مالک، تو ہم ہوئے اس کے نوکر اور غلام۔ تو پھر ایک بندے، نوکر، غلام اور چاکر جسے تصور یہ ہو کہ میرا مالک دیکھ رہا ہے، اور جب عبادت میں کھڑے ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرتبہ احسان فرمایا کہ احسان یہ ہے۔ حدیث پاک میں جب حدیث جبریل میں جبریل امین نے سوال کیا من احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ جس طرح تو اسے دیکھ کر عبادت کرتا۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تو اسے دیکھ نہیں سکتا تو پھر یہ تصور کر لے کہ فإنہ یراک، کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تجھے دیکھنے والا ہے۔ تو ایک نوکر جب یہ تصور کر لے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے بتائیے پھر وہ اپنے اعمال میں کمی کا تصور کر سکتا ہے؟ پھر وہ ڈنڈی مار سکتا ہے جس نوکر کو پتا ہو کہ مالک سر پہ کھڑا ہے؟ تو جب یہ تصور کر لیں گے تو مرتبہ احسان پہ پہنچ جائیں گے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے آپ سب کو اسی طرح کا بندہ مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا درس بحمدہ تعالی سورہ آل عمران 4 پارہ چل رہا ہے، آیا نمبر 109 تک مکمل ہوا۔ اگلے جمعۃ المبارک سے انشاءاللہ ہمارا درس سورہ آل عمران کی آیا نمبر 110 سے سٹارٹ ہوگا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہاں سے انشاءاللہ بر وقت تشریف لایا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ بہت شکریہ۔